السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم جو ہے تو اردو مضمون کلاس جماعت پنجم کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے. ہمارا مذہب کون سا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے نا. ہم لوگ سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اور ہمارا مذہب جو ہے تو اسلام ہے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کے کون ہیں؟ امتی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے. اب جو ہے تو آج ہم جو سبق کے بارے میں جس شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگوں کو معلوم ہے کون ہے؟ یہ جو ہے تو ہمارے خلیفہ تھے. آپ لوگوں کو معلوم نا؟ 4 خلیفہ. کتنے خلیفہ تھے؟ 4 خلیفہ، جس میں ہم جو ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ وہ کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کس طرح سے زندگی گزارے. اور ان کے بارے میں لکھے ہیں جس کے مصنف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سبق کو لکھنے والے ہیں محمد حسن فاروقی. محمد حسن فاروقی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتے چلوں، جن کی پیدائش جو ہے تو 2 دسمبر 1941 میں ہوئی. محمد حسن فاروقی ایولا یعنی مہاراشٹر میں پیدا ہوئے. ایولا جو ہے تو مہاراشٹر میں ہے، وہاں پیدا ہوئے. مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ بھیونڈی میں رہائش پذیر ہے. ان کے کئی تعلیمی مضامین مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں. اس سبق میں محمد حسن فاروقی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھے. آپ رضی اللہ کی سخاوت، جرات، انصاف اور علم و دانائی کے واقعات تاریخ میں مشہور ہے. تو آئیے آج ہم جو ہے تو جس شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں سن 571 میں پیدا ہوئے. وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا. اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے. یعنی پہلے جو اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو تو حضرت ابوبکر پہلے سے جو ہے تو شرک کو، شراب نوشی کو برا جانتے تھے. اور وہ بہت اچھے اخلاق کے تھے، اس لیے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. اور وہ کس کی تجارت کیا کرتے تھے؟ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے تن من دھن سے جو ہے تو دین کو وہ پھیلانے میں لگ گئے. اب سنیے، اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا. پہلے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ غلام ہوا کرتے تھے. جو تو انسان غلام ہوا کرتے تھے، غلامی کا رواج تھا. اور بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا. غلام جو ہے تو بہت سے غلاموں نے اسلام قبول کر لی. اب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے جو مالک رہتے تھے تو وہ جو ہے تو ان پر ظلم کیا کرتے تھے. اب ان غلاموں میں آپ نے حضرت بلال کے بارے میں سنا ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. وہ غلام تھے. ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے. اب ایک واقعہ کیا پیش آیا دیکھو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا. حضرت ابوبکر نے ایک دن کیا دیکھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا جو ان کا مالک تھا، انہوں نے کیا کیا؟ تپتی ریت، ایک دم تیز دھوپ اور وہ ریت پہ جو تو گرم ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھ دیا اور ان کو بار بار دھمکی دینے لگا کہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں تجھے ایسی تڑپا تڑپا کر
مار دوں گا. اور روزانہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے، مطلب برداشت نہیں ہوتا تھا ان کو یہ دیکھ کے. انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا. اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کر دیے. مطلب پہلے زمانے میں اس طرح کا ظلم ہونے پر بھی لوگوں کا ایمان اتنا پکا تھا کہ وہ اسلام نہیں چھوڑتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے. لیکن آج ہے کیسا؟ صبح میں فجر کی نماز پڑھنا جاتے ہیں، دوپہر میں نیند آ گئی، صبح میں نیند اٹھنے کے لیے مسلمان اتنا وقت کر رہا ہے. اور پہلے کے لوگ جو ہے تو اسلام کے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی. اس سے ہم کو جو ہے تو سبق ملتا کہ ہم کو ہر چیز کی مطلب ہر چیز کی سہولت ہے، پھر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہو جا رہا؟ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے تو 5 وقت کی نماز تو پڑھیں. نئی نفل ادا ہو رہی تو 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہے جس کا ہم کو حساب دینا ہے وہ نمازیں پڑھیں. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ طے کر لیجئے کہ آج سے آپ 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے اخلاق اچھے رکھیں گے. سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا. مطلب ایسا نہیں کہ جس نے اسلام قبول کرے اس کو ہی نہیں ستاتے تھے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ اس قدر ستایا کرتے تھے کہ جس کو جو ہے تو بیان کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، رونا آ جاتا. اتنی تکلیفیں ہمارے نبی کو ملی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے. جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. یعنی لوگ جب ان کو تکلیفیں دینے مطلب زیادہ سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کیا خیال رکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ خیال رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے جس میں لوگ جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے تو وہ پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا آپ لوگوں کو، دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے. کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن دشمن قدر وہ تھے تیز کہ لوگوں کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب تکلیف پہنچانے سے روک سکے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے. دیکھیں آپ نے ان کو حضرت ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو حفاظت کیا کرتے تھے. مطلب ان کی جو تکلیف ہو وہ کم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی. جب مکہ والوں نے ظلم اور زیادتی ایک دم بڑھا دی، مطلب بہت زیادہ ظلم کرنے لگے مکہ والے مسلمانوں پر، تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا. اب ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. اب جب مکہ والوں کی بہت زیادتی ہو گئی، بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو اللہ کا حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہجرت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو تو مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا. ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا اور جبل سور پہنچے. اور اس کے ایک جبل سور مکے کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے تو اس کو جبل سور کہتے ہیں. اور غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے. یہ غار وہاں پہ جو تو غار ہے تو 3 راتوں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے. وہ غار کیا کہلاتا ہے آپ لوگوں کو معلوم؟ وہ غار جو ہے تو غار سور کہلاتا ہے.
اس دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا. یعنی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے کس کو چنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وہ وہاں سے نکلے اور جبل سور پہنچے، جو کہ ایک پہاڑ کا نام، مکے کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے. وہاں جو تو ایک غار ہے، اس کے غار میں انہوں نے 3 راتیں ٹھہرے. کتنی راتیں ٹھہرے؟ 3 رات. اور اس غار کا نام کیا ہے؟ غار سور. تو اس دوران حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے ان کا خیال رکھا. مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے. مہاجر والے تو ہجرت کرنے والے کو بولتے. تو وہاں پہ مطلب وہ مکہ سے کہا ہجرت کی انہوں نے مدینہ، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم سادی زندگی، ایک دم مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے. مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی، بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے. سرور عالم سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا وہاں مسجد تعمیر کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین پسند کرے، جس کی جو ہے قیمت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور تعمیر کرنے، مسجد کو تعمیر کرنے میں بھی ہاتھ بٹایا، شریک رہے. ایک مرتبہ کیا ہوا؟ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی. دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا تھا، جس کے لیے بہت زیادہ، کثیر بولے تو بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا. اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یعنی ایک مطلب وہ اس قدر بڑھ چڑھ کر کام لیتے تھے نیک کاموں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیتے تھے کہ ایک وقت جب تو رقم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے گھر میں جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی چیزیں تھی، سب لا کر جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. اور گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے لیے کافی ہے. اب آخر عمر میں کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے. یعنی آخری جب عمر کا آخری حصہ چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی. یعنی اس قدر بیمار ہوئے کہ ان کو چل کر مسجد میں آنے کے لیے بھی ان کے اندر طاقت نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں. اب آپ کو معلوم حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ جو ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی. مطلب حضرت عائشہ کے ذریعے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا کہ وہ ان کے بجائے نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی. کتنے دن نماز پڑھائی؟ 3 دن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا. اب وصال مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی، جس کا اثر ڈالنے والی ایسی تقریر کی. انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں. دیکھیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تو حاکم
خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے ایک ایسی اثردار تقریر کی کہ جس پہ لوگوں کا اتنا اثر ہوا. انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو. یعنی اتنا ہی بڑی حکومت مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور ان کو حکومت کرنے کا اختیار ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن میں تم لوگوں میں سے بہتر نہیں ہوں، تمہارا ہی ساتھ کا ایک ہوں. اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ٹوکو. خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے. یعنی اتنے بڑی پوسٹ پہ پہنچے وہ حکومت کے مطلب حکومت کرنے والے، اتنی بڑی حکومت ان کو ملی لیکن ان کی زندگی کے ذرا سا بھی آج کل کے ذرا سی کچھ پوسٹ ایک دم بڑی پوسٹ پہ آ گئے تو لوگوں کا رہن سہن بدل جاتا. لیکن اتنی بڑی حکومت ملنے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق کیسے رہتے تھے؟ سادہ زندگی گزارتے تھے. وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے. غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے. مطلب غریبوں پہ جو ہے تو ایک دم بہت زیادہ وہ مہربان تھے اور محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے تھے کہ دوسروں کو تب خبر نہ ہوتی تھی. یعنی جو غریب ہے محتاج ہے تو ان کی اس قدر ایسی مدد کرتے تھے کہ معلوم بھی نہیں پڑتا تھا کہ انہوں نے مطلب اگر وہ بیٹھے ہوئے ان کے بازو والے کو بھی معلوم نہیں پڑتا تھا کہ انہوں نے سامنے والے کی مدد کری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی. اب انہوں نے کب تک خلافت کرے؟ 2 برس یعنی 2 سال 3 مہینے. اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثال ملنا مشکل ہے. یعنی اس کی مثال دے ہی نہیں سکتے. انہوں نے صرف اتنے 2 سال 3 مہینے کے عرصے میں اتنے عرصہ انہوں نے حکومت کی اور اس مطلب اتنے چھوٹے سے مدت میں اتنی کم مدت میں انہوں نے بہت سی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے. مطلب پہلے کرنے کا شرف یعنی بزرگی بڑائی. اصل لفظ جو ہے تو شرف ہے، بول چال شرف بھی کہتے ہیں بول چال کو. لیکن جو تو ان کو کئی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلا درجہ دیا. جیسے مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا. بیت المال یعنی اسلامی حکومت کا خزانہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا. وہ پہلے شخص ہے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا تھا. ان کا نام حضرت ابوبکر تھا اور صدیق لقب جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا تھا. کسی خصوصیات کی وجہ سے دیا گیا نام کو لقب کہتے ہیں. یعنی ان کے اندر کچھ خاصیت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے. ماشاءاللہ دیکھیے حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 23 سال. وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے. بڑی سی بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں سنو، بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق کے کہ بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں. دیکھیں کتنا بڑا وہ ہے، ان کو درجہ دیا ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں. یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہے؟ ایک مطلب دیکھیے کہ حضرت ابوبکر نے روتے ہوئے کیا کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جان و مال کسی اور کے لیے تھوڑی ہے، یہ آپ کے لیے ہے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया है, लेकिन तुम्हारे एहसानों का बदला अल्लाह ताला देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल सन 634 में हुआ। इन्हें मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। देखिए आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी बड़ी शख्सियत है। वो इस्लाम में मर्दों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल करे और सबसे पहले खलीफा हमारे जो है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, कितने अच्छे अखलाक से रहे, लोगों की किस तरह मदद किए कि बाजू वाले को भी पता ना चले कि उन्होंने उनकी मदद करे। और आज का दौर ऐसा है कि किसी को 10 रुपए भी दिए तो बोल बोल के देते कि हमने उनको पैसे दिए, लेकिन पहले के लोग इस तरह थे। और हमारे जो तो खलीफा, पहले खलीफा इतने प्यारे और इतने अखलाक वाले थे कि वो किसी की मदद करते थे, वो दिखाते भी नहीं थे कि उन्होंने उसकी ज़रूरत पूरी करी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुने ना। अब आपने उनकी ज़िंदगी से कुछ फ़ायदा उठाओ कि उन्होंने इस तरह सादी ज़िंदगी गुजारे, तो हम भी अहद करें कि हम भी सादा सीधी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए उसको पूरा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते थे वो, जो उनको पसंद था वो करे, जो ना पसंद था उन्हें छोड़ दे। हम जो तो दुनिया में कब तक रहेंगे, दुनिया में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। हमें जो तो हमेशा आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनके सहाबा थे वो इसी में इतना डरते थे वो अल्लाह ताला से। लेकिन आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी बड़ी शख्सियत थे, वो उन्होंने इतनी बड़ी हुकूमत उनके हाकिम बने, लेकिन उन्होंने कैसी सादा ज़िंदगी गुजारे, मोटे झूठे कपड़े पहनते थे, मामूली सा खाना खाते थे। तो ये सब क्यों करते थे? क्योंकि वो आखिरत के लिए सोचते थे। वो दुनिया में उनको मालूम था कि दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले थे। वो आखिरत में अल्लाह ताला फिर इसका इनाम देंगे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर क्या बताए कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोगों के एहसानात किए तो उसका बदला चुका दिए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसान का बदला कौन देगा? अल्लाह ताला। यानी उनको आखिरत में एक बड़ा मुकाम मिलेगा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात से जो है तो कुछ सीखें, उनकी सखावत से, उनकी जुर्रात से, उनके इंसाफ से, उनके इल्म व दानाई के वाक़यात से हम सीखें और एक नेक इंसान बनने की कोशिश करें। जो ये जितनी भी मालूमात हमने आपको दिए हैं, आप आपकी ज़िंदगी में उसको अमल में लाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका साथ देगा। आप 5 वक्त की नमाज के पाबंद बने। और जो भी आप लोगों को अल्फाज मायनी जो मुश्किल लग रहे हैं हमने तख्ते सियाह पर लिख लिए, वो आप आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। और इस जो है तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी जो है तो एक सबक है हमारे लिए, हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी, ये जो है तो सबक उनकी मुख्तसर बताया गया है। तो इससे भी हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगी कि आप लोग जो है तो नेक बनने की कोशिश करें। शुक्रिया।